کبھی حالات ہوتے ہیں، کبھی حالات برے، کبھی انسان مزے لے رہا اور کبھی بیماری کے بستر پہ پڑا ہوتا ہے، کبھی فراوانی کا دور ہوتا ہے اور کبھی انسان تنگی و تنگدستی کا شکار ہوتا ہے، کبھی گھر کے افراد کے درمیان محبت اور مودت کی فضا قائم ہوتی ہے، کبھی لڑائی اور جھگڑوں کا بازار ہے۔ حالات کبھی اچھے ہوتے ہیں اور کبھی برے ہوتے ہیں۔ ہمارے حالات جب بھی ناخوشگوار ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شریعت مطہرہ کی تعلیمات کیا ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ناخوشگوار ایک تو اسباب کے درجے میں حالات کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، تنگدستی کو بدلنے کے لیے کوئی کام کاروبار کرنا چاہیے، کوئی محنت مزدوری کرنی چاہیے، بیماری کو صحت میں بدلنے کے لیے کسی طرف رجوع کرنا چاہیے، کسی حکیم کے پاس چاہیے، باہمی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے تفہیم سے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ اسباب کے درجے میں وہ بدلنے کی یہ پہلا فریضہ ہے جو ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنی کوششوں سے مطلوبہ نتائج اللہ تعالی کے ساتھ دعا کے ذریعے رابطہ کرنا یہ بندوں پر لازم ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ بندہ اپنے حالات کو بدلنے کے لیے اتنی کامیاب کوشش کیوں نہ کرے، اللہ کو منظور نہیں ہوگا، حالات نہیں بدلیں گے۔ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کب کروا لیں؟ بہترین لیبارٹری استعمال کریں، پرہیز کا اہتمام کریں، جتنی کوشش کر سکتے ہیں بیماری کو روکنے یا ختم کرنے کے لیے کریں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شفا آخر اللہ کی مرضی کی بدولت ملے گی۔ مرضی ہوگی تو شفا ملے گی، اللہ کی مرضی نہیں ہوگی شفا نہیں ملے گی۔ کاروبار کریں، دکان بنائیں، لوکیشن بہترین، دکان کی سیٹنگ اچھی، عاملہ با اخلاق، ریٹ بالکل مناسب، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گھاٹ کا دل اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ چاہے گا تو گھاٹ متوجہ ہوگا، چاہے گا تو گھاٹ متوجہ نہیں ہوگا۔ تو حالات کو بدلنے کے لیے کوشش کرنا شریعت کا پہلا حکم، اپنی کوششوں سے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے ساتھ دعا کے ذریعے رابطہ قائم کرنا، یہ شریعت کا دوسرا حکم ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ دعا فقط ہماری ضرورت نہیں ہے، بلکہ دعا اپنی بندگی اور اپنی عاجزی کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، اور کئی مرتبہ سچے دل سے مانگی ہوئی دعا اللہ تعالی کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے،
اور بندے کی مرضی کے مطابق فیصلے نازل ہو جاتے ہیں۔ یہی فرق ہے اللہ اور بندوں میں، کہ بندوں سے ہم مانگتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ ناراض ہو جاتا ہے، یہ بڑا بنتا ہے مجھ سے، یہ میرا محتاج نہیں بنتا، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا تمہارے رب نے ادعونی، تم مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ پکارنے کا حکم دیا ہے، جس طرح اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو، حج ادا کرو، اسی طرح اللہ نے حکم دیا ہے مجھ سے دعا مانگو، باقاعدہ حکم دیا ہے دعا مانگو۔ اور صرف حکم نہیں دیا بلکہ اس کے بعد متصلاً فرمایا استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، بلکہ تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ جب بھی کسی نے سچے دل سے اللہ کو پکارا، نہ صرف یہ کہ اللہ نے دعاؤں کو سنا ہے بلکہ دعاؤں کو قبول بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اور پشیمانی کی حالت تو اپنے رب کو غفار اور ستار پایا۔ علیہ السلام نے مظلومیت کے عالم میں پکارا تو اپنے رب کو احکم الحاکم۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے شدید بیماریوں کی حالت میں رب کو پکارا تو اپنے رب کو شافی الامراض پایا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر سے رب کو پکارا تو اپنے رب کو نجات دہندہ پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی آگ کے اندر سے رب کو پکارا، رب کو مشکل کشا پایا۔ حضرت یوسف جیل کے اندر تو اپنے رب کو نجات دہندہ پایا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے جابر ہم نے اور عصمت کی خاطر رب کو پکارا تو اپنا محافظ اور نگہبان پایا۔ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی میں اپنے بیٹے کی خاطر رب کو پکارا تو اپنے رب حاجت روا پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین شہر کے کنارے ٹھکانے کی خاطر رب کو پکارا تو اپنے رب کو الجا و مأویٰ پایا۔ دریا کے کنارے راستے کی خاطر رب کو پکارا تو اپنے رب کو مشکل کشا پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر اور حنین کی وادیوں میں مدد کی خاطر اپنے رب کو پکارا تو اپنے رب کو ناصر اور مددگار پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے افریقہ کے جنگلوں میں شیروں اور درندوں کے سامنے تحفظ کی خاطر رب کو پکارا تو اپنے رب کو اپنا محافظ اور نگہبان پایا ہے۔ جب بھی کسی نے رب کو پکارا ہے، نہ صرف یہ کہ رب نے پکار کو سنا ہے بلکہ دعاؤں کو قبول بھی فرمایا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پکارتے ہیں، ہمیں تو قبولیت کے آثار نظر نہیں آتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ معزز سامعین، ہماری دعاؤں کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری جلد بازی ہے۔ ہم رب کو پکارتے ہیں لیکن چاہت یہ ہوتی ہے کہ رات کو دعا مانگے اور صبح
دعا کی قبولیت کے آثار اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ ہم سے صبر نہیں ہوتا، بے صبری اور جلد بازی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یستجیب لعبدہ ما لم یعجل، اللہ تعالی اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے جب تک کہ بندہ جلد بازی نہ کرے۔ یقول دعوت فلم یستجب لی، بندہ جب یہ کہتا ہے کہ میں نے دعا مانگی ہے میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی، میں نے دعا مانگی میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی، یہ جو بندہ جلد بازی کرتا ہے یہ جلد بازی اللہ کو ناپسند ہے، اور یہی جلد بازی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالی بندے کی پکار سنتا ہے۔ اللہ تعالی کو اپنے بندے سے محبت بھی ہے، اللہ کے کمی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی دعاؤں کی قبولیت میں دیر کیوں ہوتی ہے؟ اللہ بندے کی دعاؤں کو سنتا بھی ہے، خزانوں میں کمی بھی نہیں ہے، رب کو اپنے بندے سے محبت بھی ہے، پھر دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی بندوں کو آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ کچا ہے یا پکا ہے، صرف یہ دیکھتا ہے۔ اب کچا بندہ وہ ہوتا ہے جو ایک دن پکارے، 2 دن پکارے، آگے مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے کہ میری تو سنتا ہی نہیں ہے، دروازہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اور پکا بندہ وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں تو مانگوں گا، 1 ہفتہ مانگتا رہتا ہے، پورا مہینہ مانگتا رہتا ہے، پورا سال مانگتا رہتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اسی دروازے کو کھٹکھٹانا ہے، آخر کار یہ دروازہ کھل جائے گا۔ وہ ہوتا ہے پکا بندہ۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم میرے پکے بندے رہو۔ اور میرے بھائیوں، سمجھدار بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی اس در کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس در کے سوا ہمارے سامنے کوئی دوسرا در موجود نہیں ہے۔ دنیا کا بھکاری ایک دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دروازہ نہیں کھلتا، وہ وقت ضائع نہیں کرتا، وہ اگلے دروازے پہ چلا جاتا ہے، وہ کھٹکھٹاتا ہے، نہ کھلے تو اگلے دروازے پہ چلا جاتا ہے۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے لیے ایک در بند ہے تو 1000 در کھلے ہیں۔ ہاں، دنیا کی بھکاریوں کے لیے کئی در ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے سامنے در ہی صرف ایک ہے، تو اگر ہم یہی در چھوڑیں گے تو کہاں جائیں گے؟ حق بندے اسی دروازے کو کھٹکھٹائیں اور بار بار کھٹکھٹائیں، کبھی نہ کبھی تو یہ دروازہ کھل جائے گا، اور جب یہ ایک مرتبہ کھل جاتا ہے تو بندے کی اگلی نسلوں کا بھی کام بن جاتا ہے۔ ایک اللہ والے ہر سال حج پہ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے ساتھ خادم کو لے کے چلے گئے۔ اب جب عرفات کے میدان میں وہ تلبیہ پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اوپر سے آواز آئی لا لبیک لک، تیری لبیک قبول نہیں ہے۔ انہوں نے پھر پکارا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اوپر سے آواز آئی لا لبیک لک، تیری لبیک قبول نہیں ہے۔ جب بار بار اس کہا تو خادم نے پوچھا جب آپ کی لبیک قبول نہیں ہے تو آپ بار بار لبیک لبیک کیوں کہتے؟ تب انہوں نے فرمایا کہ میاں آپ نے تو پہلی مرتبہ یہ آواز سنی ہے، میں تو گزشتہ 30 سالوں سے یہاں پہ آ رہا ہوں، اور ہر
سال جب میں لبیک لبیک کہتا ہوں مجھے یہی جواب ملتا ہے لا لبیک لک۔ خادم نے کہا کہ حضرت جب آپ کی لبیک قبول نہیں ہے تو آپ ہر سال آتی کیوں ہیں؟ تب ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا میاں پھر اس در کے علاوہ کوئی اور در بتا دو جس پہ چلا جاؤں، میرے سامنے تو در ہی صرف ایک ہے، لبیک کی صدا آئے گی میں نے اسی در پہ آنا ہے، لا لبیک کی صدا آئے گی میں نے پھر بھی اسی در پہ آنا ہے، کیونکہ اس در کے سوا میرے سامنے کوئی دوسرا در موجود نہیں۔ تو اس در کے علاوہ ہمارے سامنے کوئی دوسرا در ہی نہیں ہے جس پہ بندہ چلا جائے، اس در کو تو وہ بندہ چھوڑے جس کے پاس کوئی متبادل دوسرا در موجود ہو۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت کا اس بندے پر خاص فضل اور کرم ہوتا ہے جس کو دنیا کے چھوٹے چھوٹے دروں سے ہٹا کر اپنے در کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا یہ سر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ نہیں جھکتا۔ اللہ رب العزت نے در در پہ جھکنے سے بچایا ہوا ہے، یہ اللہ کا ہم پر احسان عظیم ہے۔ بوڑھا بھکاری دروازے کھٹکھٹاتے کھٹکھٹاتے مسجد کے دروازے پہ پہنچا، نابینا تھا، مسجد کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا، دروازہ نہیں کھلا، پھر کھٹکھٹایا نہیں کھلا، پھر کھٹکھٹایا، بوڑھا تھا، جذباتی تھا، جذبات میں آ کے کہنے لگا نعوذ باللہ یہ کس بخیل کا دروازہ ہے، میں بار بار کھٹکھٹا رہا ہوں کھل نہیں رہا۔ جو ہی بابا جی نے یہ بات کر لی، قریب سے ایک نوجوان گزر رہا تھا، نوجوان نے کہا بابا جی یہ کسی کے گھر کا دروازہ نہیں ہے، تم مسجد کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ جو ہی بابا جی نے یہ سنا، اس کے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ تھا، زور سے دیوار پہ دے مارا کہ جب میں مسجد کے دروازے پہ پہنچ جاؤں اب میں کسی اور دروازے پہ نہیں جاؤں گا، اب میں کسی اور دروازے پہ نہیں جاؤں گا، میں مسجد کے دروازے پہ پہنچ چکا ہوں۔ تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں، تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ تو اس در کو چھوڑنے والے ہمیشہ کے لیے محروم رہتے ہیں، ہم نے اسی در کے ساتھ چمٹے رہنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ میں نے عرض کیا کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری جلد بازی ہے، جلد بازی کرنی چاہیے۔ دوسری بات، ہماری دعاؤں کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا اپنا ڈاواں ڈول یقین ہے، کمزور یقین، متزلزل یقین دعاؤں کی قبولیت میں بڑی رکاوٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ کو پکارو اس حال میں کہ تمہیں دعاؤں کی قبولیت کا یقین ہو، کامل یقین کے ساتھ مانگا کرو۔ میرے بھائیو، جتنا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی دعائیں جلدی قبول ہوں گی۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، میرا بندہ میرے بارے میں جیسی گمان کرتا ہے ویسے ہی میں نے معاملہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہمارا گمان یہ ہے کہ اللہ میری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا تو اللہ رد نہیں کرتا، اور اگر ہمارا گمان یہ ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ہماری بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم ایک طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں میں گناہگار اور میں برا اور میں بدکار، میری دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ اور جو اس انداز سے مانگتے ہیں واقعی قبول نہیں ہوں گی۔ جیسے آپ نے کہا دل میں ویسی ہی ہونا ہے۔ اور یہ بات ہمارے دل میں کیوں آتی ہے، یہ خیال ہمارے دل میں کیوں آتا ہے کہ میں گناہگار اور میں برا؟ شیطان ہمارے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے،
شیطان ہمارے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے، ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں شیطان کہتے ہیں تیری دعا قبول ہوگی، وہ تیرے اعمال، تو نے کبھی اپنے عملوں کو دیکھا ہے، تو نے کبھی اپنے کرتوتوں کو دیکھا ہے۔ شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کہہ دے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، تو پھر اللہ اس بندے کی گمان کے مطابق اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ جب قبول نہیں کرے گا تو بندے اور رب کے درمیان دوری پیدا ہو جائے گی، فاصلے پیدا ہو جائیں گے۔ شیطان نے بندے کے دل میں یہی بات ڈالنی ہوتی ہے کہ تیری دعا قبول نہیں ہوتی، تو نماز نہیں پڑھتا، وہ تیری تو داڑھی نہیں ہے، وہ تو پردہ بھی نہیں کرتی۔ یعنی شیطان بندے کے کرتوتوں کو اب بندے کے سامنے کر دیتا ہے۔ حالانکہ ہم شیطان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نمازیوں کی دعا قبول کرتا ہے، بے نمازیوں کی قبول نہیں کرتا، با پردہ خواتین کی قبول کرتا ہے، بے پردہ خواتین کی قبول نہیں کرتا، یہ فرق میں آپ نے کیا ہوا ہے، یہ اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا، یہ بندے فرق کرتے ہیں، اللہ نے فرق کوئی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم، فرمایا تمہارے رب نے، صرف نمازیوں کو نہیں فرمایا، ادعونی، تم پکارو، صرف نمازیوں کو نہیں فرمایا کہ نمازیوں تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو، تہجد گزارو تم صرف مجھے پکارو، نہیں، اللہ نے پوری انسانیت کو خطاب فرمایا ہے۔ وقال ربکم، فرمایا تمہارے رب نے، پوری انسانیت کو خطاب ہے۔ ادعونی، تم سب مجھے پکارو، استجب لکم، میں تم سب کی دعا قبول کروں گا۔ اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا کہ میں نمازیوں کا رب ہوں، بے نمازیوں کا رب نہیں ہوں، میں تہجد گزاروں کا رب ہوں، جو تہجد نہیں پڑھتے ان کا رب نہیں ہوں۔ اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا، یہ فرق ہم کرتے ہیں۔ میں بڑے یقین سے یہ بات کرتا ہوں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے نمازی ہونا شرط نہیں ہے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے داڑھی کا ہونا شرط نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایمان بھی شرط نہیں ہے۔ بے ایمان لوگ، کافر لوگ بھی جب اللہ کو پکارتے ہیں یا پکارتے تھے، اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا بھی ہے، دعائیں سنتا بھی رہا ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، قرآن پاک اس بات پہ گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو خطاب کرتے ہیں کہ تمہارا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی۔ یہ تمہاری دعائیں ہیں جو تمہیں بچا رہی ہیں۔ وہ 360 بتوں کو پوجنے والے ان کفار کو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری دعائیں تمہیں بچا رہی ہیں۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایمان شرط نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے ہے کہ فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، دریائے نیل خشک ہو گیا، کھیتوں میں پانی نہیں پہنچ رہا تھا، لوگوں کے باغات سوکھ گئے، فصلیں برباد ہو گئی، رعایا پریشان ہو گئی، رعایا سب کے سب مل کے فرعون کے پاس پہنچ گئی، فرعون کے سامنے سجدہ کیا، اپنی غلطیوں کی معافی مانگی، اور فرعون سے رعایا نے کہا کہ ہماری زمینیں خشک ہو گئی ہیں، بنجر ہو گئی ہیں، باغات ہیں، معاشی بدحالی انتہا کو پہنچ چکی ہے، ہمارے لیے دریائے نیل کو چلا دیجیے۔ فرعون اس وقت جذبات میں آیا ہوا تھا، کہنے لگا جاؤ جاؤ دریائے نیل چل جائے گا۔ رعایا تو ساری کی ساری آ گئی کہ دریائے نیل چل جائے گا، اور رات میٹھی نیند سو گئی، مطمئن ہو گئی، لیکن فرعون تھا جس کو رات کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے بات تو کہہ دی ہے لیکن میں کہاں دریا چلا سکتا ہوں۔ پریشان تھا، رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، کروٹیں بدل رہا تھا، آدھی رات کا وقت ہو گیا، بے چین اور بے قرار ہو گیا، بستر سے اٹھا، سر پہ تاج نہیں تھا، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، ننگے سر اور ننگے پیر دریائے نیل کے کنارے کی طرف چل پڑا۔
वहां किनारे पे पहुंच के सजदा रेज हो गया और उस रब के सामने सजदा कर लिया जिस रब के सामने पूरी कायनात सजदा करती है, और कहने लगा अल्लाह दुनिया वालों को मैं धोखा दे सकता हूं, तुझे तो मैं धोखा नहीं दे सकता। मैंने लोगों से एक बात कही है, मैं कहां दरिया चला सकता हूं, अल्लाह तू ही दरिया चला दीजिए, मेरी लाज रख दीजिए। अभी उसने सजदे से सर नहीं उठाया था कि उसने किसी चीज की सरसराहट की आवाज महसूस कर ली। जब सर उठा लिया तो उसने देखा दरियाई नील में पानी ठाठे मारता हुआ जा रहा था। वो फिरौन जो कहा करता था अना रब्बुकुमुल आला, अल्लाह ने उस फिरौन की दुआ को रद्द नहीं किया। हम तो रोजाना सजदों में सैकड़ों मर्तबा कहते हैं सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कहाँ रद्द करेगा। यकीन है, कमजोर यकीन है, ये हमारी दुआओं की कबूलियत में सबसे बड़ी रुकावट है। हमें चाहिए हम अल्लाह से मांगे और यकीन के साथ मांगे। मेरे भाइयों, मैं अगर वादा करूंगा, आप कहें वादा पूरा करेंगे, इतनी बड़ी दाढ़ी है और बयान भी करता है, तो ये तो अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। हाजी साहब ने वादा कर लिया, कहते हैं हाजी साहब भी अपना वादा पूरा करेंगे। अच्छा, तबलीगी साहब ने वादा कर लिया, तबलीगी साहब भी अपना वादा पूरा करेंगे। तो जो अल्लाह ने वादा फरमाया है और कुरान में वादा फरमाया है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। फिर हमें अल्लाह के वादे के बारे में यकीन नहीं होता, हम समझते हैं पता नहीं मेरी दुआएं कबूल होंगी या नहीं होंगी। तो गोया कि अल्लाह के बारे में हम बदगुमान हो जाते हैं कि अल्लाह अपना वादा पूरा नहीं करता। मेरे भाइयों, ये बहुत बदकिस्मती और महरूमी की बात है। अल्लाह ताला से मांगें और कामिल यकीन से मांगें, और अगर दुआ कबूल न हो तो इसमें अल्लाह की वादी की अल्लाह की तरफ वादी की खिलाफ वर्जी की निस्बत नहीं की जा सकती। हमारे अपने कमजोर यकीन का इसमें अमल दखल होगा। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, कौन है जो अल्लाह से ज्यादा सच्ची और पक्की बात कह दे। ये दूसरी बड़ी गलती है जो हम करते हैं, दुआओं की कबूलियत में जो रुकावट बनती है। हमारी दुआओं की कबूलियत में तीसरी बड़ी रुकावट ये कि हमें दुआ मांगने का तरीका नहीं आता। मेरे भाइयों, दुआ मांगने का अपना एक अंदाज होता है, अपना एक लबो लहजा होता है, आहुजारी करनी होती है। उदउ रब्बकुम तज़र्रुआ, तुम अपने रब को पुकारो गिड़गिड़ाते हुए। और जिस अंदाज से हम अपने रब को पुकारते हैं, सच्ची बात यह है कि ये बंदगी वाला अंदाज नहीं है। अंदाज बंदगी वाला इख्तियार करना चाहिए। कभी आपने मांगना सीखना हो तो भिखारी से सीख लें। जिस भिखारी ने 10-20 रुपए का सवाल करना होता है, उसने कपड़े फट्टे पुराने पहने होते हैं ताकि जो बंदा देखे तो देखते ही तरस आ जाए। उसके बाल बिखरे हुए होते हैं। कभी कभार वो माजूर नहीं होता, खामखा अपने आप को माजूर दिखा रहा होता है ताकि लोगों को मुझ पे तरस आ जाए। उसके लहजे में जो लजाजत होती है, जो मस्कनत होती है, संगदिल बंदा भी नरम पड़ जाता है, आखिरकार कुछ ना कुछ दे देता है। तो अगर दुनिया वालों से 10-20 रुपए का सवाल करने वाला भिखारी इस कदर लजाजत वाला अंदाज इख्तियार करता है, तो हमने तो अपने अजीम परवरदिगार से मांगना होता है। तो उस वक्त मांगते हुए आजिजी, मस्कनत, गिड़गिड़ाहट होनी चाहिए लहजे में। फिर कहीं जाके अल्लाह की रहमतें मुतवज्जे होती हैं। तज़र्रुआ, रब से मांगो, गिड़गिड़ाते हुए मांगा करो। और ये जो हम मांगते हैं, जिस तरह के बड़ा किसी छोटे को ऑर्डर जारी कर रहा होता है, बाप सुबह के वक्त घर से निकलता है तो बेटे से कहते हैं कि बेटा फिर जानवरों के लिए चारा ले आओ, और अम्मी के लिए दवाई ले आओ, और छोटे भाई के लिए फलां चीज ले आओ, और घर के लिए सब्जी ले आओ। इस अंदाज से ऑर्डर जारी करता है। इसी तरीके से हम कहते हैं अल्लाह मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए, मेरी बेटी को अच्छा रिश्ता मिल जाए, मुझे अपना मकान मिल जाए, मुझे फलां चीज मिल जाए। इस अंदाज से मांगी हुई दुआएं कतअन अल्लाह कबूल नहीं करता, क्योंकि अल्लाह हमारा पाबंद नहीं, अल्लाह हमारा रब है। रब
وہ عظیم ذات ہے، اس عظیم ذات کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار ضروری ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ پھنستا ہے تو اپنا کام نکلوانے کے لیے پیسہ استعمال کرتا ہے، ہر جگہ پیسہ چلتا ہے، پیسہ بہا دو کام نکل آئے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یا دنیا میں بندہ پھنستا ہے تو اپنا زور بازو استعمال کرتا ہے، لمبے ہاتھ ہوتے ہیں، وہ لمبے ہاتھ استعمال کر کے اپنا مسئلہ حل کرواتا ہے، یا زر استعمال کرتے ہیں یا زور استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے ہاں نہ کسی کا زر چلتا ہے نہ کسی کا زور چلتا ہے، اللہ کے ہاں صرف زاری چلتی ہے، اللہ کے ہاں صرف زاری چلتی ہے۔ اسی زاری کے ذریعے اپنے رب کی رحمتوں کو متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ کبھی پکارے نا رب کو اس بچے کی طرح، جب بچہ اپنی ماں سے مانگ رہا ہوتا ہے، امی پیسے دے دو، باہر چیز بیچنے والا آیا ہے، میں نے چیز خریدنی ہے۔ ماں کہتے بیٹا تنگ نہ کرو، ایک تو ہر وقت پیسے مانگتا رہتا ہے، نہیں ہے پیسے۔ بیٹا کہتا ہے امی بس آج مجھے پیسے دے دو، میں دوبارہ پیسے نہیں مانگوں گا۔ بیٹا نہیں ہے، تنگ نہ کرو۔ بیٹا آخر کار سمجھ جاتا ہے کہ امی اس طرح مجھے پیسے نہیں دے گی، چنانچہ وہ فوراً زمین پہ لیٹ جاتا ہے، لوٹ پوٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جھوٹ موٹ رونا شروع کر دیتا ہے۔ بس ایک آنسو دکھانے کی دیر ہوتی ہے، ماں کی ممتا جوش میں آ جاتی ہے، فوراً پیسے نکال دیتی، جاؤ بیٹا پیسے لے جاؤ، رونا نہیں ہے۔ کبھی ہم اپنے اللہ کو اسی طرح آنکھوں کا ایک آنسو دکھا دیں کہ رحمت کی رب کی رحمتیں کیسے متوجہ ہوتی ہیں، پھر بندہ تماشا دیکھتے رہ جاتا ہے۔ اپنے رب کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کے لیے کچھ لجاجت، کچھ مسکنت، کچھ عاجزی کا اظہار کرنا ہوتا ہے، پھر کہیں جا کے بات بنتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہر بندے کو اللہ رب العزت نے ایک قوت دی ہے، ایک طاقت دی ہے، اور اس طاقت کا استعمال کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اس طاقت سے واقفیت رکھنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ وہ ہے انسان کی آنسو کی طاقت۔ آنسو کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، چنانچہ جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں انہی آنسوؤں کے ذریعے بڑے بڑے فیصلے کرواتے ہیں۔ بیویاں جب سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ان آنسوؤں کے ذریعے اپنے خاوندوں سے بڑے بڑے بات منوا لیتی ہیں۔ بہنیں آنسو دکھاتی ہیں تو سنگ دل بھائی کے دل کو بھی نرما دیتی ہیں۔ بیٹیاں انہی آنسوؤں کے ذریعے اپنے والد سے بڑا کچھ منوا لیتی ہیں۔ اگر بندہ بھی اسی آنسو کی طاقت کو اپنے رب کے سامنے استعمال کرے تو رب کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، اور بندی کی مرضی کے مطابق فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہماری دعاؤں کی قبولیت میں 3 چیزیں بڑی رکاوٹ ہیں۔ ایک تو ہماری جلد بازی، ہم صبر نہیں کرتے، 1 دن مانگا، 2 دن مانگا، 3 دن مانگا، مانگنا ہی چھوڑ دیا، کہتے ہماری تو سنتے ہی نہیں، العیاذ باللہ۔ دوسری چیز ہمارا کمزور ایمان اور متزلزل یقین، ہمارا پختہ یقین نہیں ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور تیسری چیز یہ کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہمارا لب و لہجہ مانگنے والا نہیں ہوتا، انداز ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کر دے۔ اور ان 3 کمزوریوں کی وجہ سے پھر سالوں گزر جاتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔